دوستو، میں آج آپ کو ایک بہت ہی بڑی سچائی بتانے جا رہا ہوں۔ شاید ہی یہ چیز آپ نے سن رکھی ہو۔ ہمیشہ سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دینی تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم ضروری ہے، عصری تعلیم کی اپنی اہمیت ہے۔ لوگوں نے رٹ لگا رکھی، دونوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جب کہا اقرا، تو وہاں انہوں نے کوئی تفصیل نہیں پیش کی، بس کہا کہ تم پڑھو۔ تعلیم کی طرف رجحان بڑھانے کی کوشش کی دین اسلام نے، اور سچائی یہ ہے کہ کبھی بھی دین اسلام نے دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان تفریق نہیں پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے علماء ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی مجالات میں بھی وہ کمال حاصل کر گئے۔ اس کی واضح اور بڑی مثال میں ابن القیم الجوزی کی دیتا ہوں۔ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنی بڑے ہی طبیب تھے۔ ان کی کتاب طب نبوی بہت ہی معروف اور مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے علماء ہیں جنہوں نے تعلیم و ترقی کے وہ راستے کھولے، وہ راستے اپنائے، وہ راستے طے کیے جس کا تعلق دین سے بظاہر نہیں تھا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ایک مکمل نظام ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ اسی میدان میں آپ کو ہمارا دین، ہمارا مذہب اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی رہنمائی زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو ملے گی۔ آپ کہیں اکیلا محسوس نہیں۔ دین جس طرح چاہتا ہے کہ آپ بااخلاق ہوں، اسی طرح چاہتا ہے کہ آپ مالدار ہوں، مضبوط ہوں، معاشرہ صالح ہو، آپ صحت مند ہو۔ یہی وجہ ہے جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ گہرائی سے کریں گے تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ شریعت نے کوئی ایسا مضمون چھوڑا ہی نہیں ہے اس پر کوئی نہ کوئی گفتگو نہ کی گئی۔ سائنس سے متعلق اتنی ساری آیات ہیں، فلکیات سے متعلق اتنی ساری آیات ہیں، تجارت سے متعلق حضرت یوسف کا پورا قصہ ہے، مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہیں، خرید و فروخت کے معاملات کی وضاحت کی گئی ہے، تجارت کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے، ایگریکلچر جسے دنیا آج نئی چیز سمجھ رہی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے فضائل اتنے سارے بیان کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ شریعت نے اس کو اہمیت دی، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے الگ رکھا ہو۔ تفریق غلط ہے، یہ دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے۔ ہاں، اگر وہ لوگ یہ تفریق کر رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم حیثیت مسلمان ہونے کے، حیثیت عالم ہونے کے، حیثیت مدارس ہونے کے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں اور دین کی تعلیم اس طرح سے دیں، اتنا معیاری کریں اس کو کہ دنیا کے علوم اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے اور یہی دین اسلام کا مقصد ہے۔ دین کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے بلکہ معاملات سے ہے، اور صرف معاملات ہی کیوں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ گائیڈ کرتا ہے، آپ کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ایک دیندار عالم ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس طب کی جانکاری ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو۔ نہ یہ کہ ڈاکٹر ہو تو مسلمان نہیں یا عالم نہیں، اور عالم ہو تو ڈاکٹر نہیں، دونوں ممکن ہے، علماء نے کر کے دکھایا ہے اسے۔